میری آواز جی بھائی صاحب، میری آواز تو کلیئر ہے نا آپ تمام حضرات کو؟ جی صاحب جی، میں جو بات پوچھوں تو بے شک اگر اقرا اگر آپ بزی ہے تو آپ اپنے کام جاری رکھیں۔ میں ان سے اگر کوئی سوال کروں گا بھی تو یہ لوگ جو ہے نا مجھے بے شک میسج میں لکھ کر جواب دیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ جو ہے وہ آواز کبھی میں پوچھوں کہ آواز بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، اور درمیان میں بھی کوئی چیز ان کو سمجھنا ہے تو بے شک وہ جو ہے وہ اپنا مائک آن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور میسج بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ جی، آپ اپنے اس کو جاری رکھے، کوئی ایشو نہیں۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ اس میں حضرات طالبات جو ہے وہ نہیں ہوں گی، تو پچھلے درس میں جو حضرات شامل تھی تو ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اس جو یہ سیشنز رکھے ہیں اس کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق ہم نے مختصر سی ایک دو لفظوں میں اس کی گفتگو فرمائی تھی کہ، اور وہ یہی تھی، میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ تو صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے تمام شعبے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک شخص صبح اور شام عبادات تو کرتا ہے لیکن معاملات کی اس کو فکر نہیں ہے، معاشرت کی فکر نہیں ہے، اخلاقیات کی فکر نہیں ہے، تو اس شخص کو آپ دیندار نہیں کہہ سکتے، اس شخص کو آپ متقی نہیں کہہ سکتے، اس شخص کو آپ کامیاب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کامیابی تو اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین وہ دین جو سارا کے سارا دین ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام ہے، اور اسلام پھر صرف عبادات کا نام نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ قوم شعیب نے یہی بنیادی اعتراض کیا تھا کہ آپ شعیب علیہ السلام کو کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کبھی قرآن میں اس آیت کا آپ لوگ ترجمہ اور تشریح دیکھ لیں۔ قوم شعیب نے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کیا تھا کہ جی اپنے پیغمبر سے کہ آپ کی جو نمازیں ہیں، جو ذکر ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ صرف ان کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنی جو آبائی عقیدہ ہے اس سے روکنا ہے، اور او نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور دوسرا یہ کہ آپ کی یہ دعوت صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہے اس طرح تصرف کر سکے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کریں۔ آپ کون ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، برابر دیا کرو، ہمارا مال ہے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ہم نے کمایا ہوا مال ہے، ہماری ایبیلٹی، ہماری صلاحیت ہے، اب اس میں جو ہے ہم زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے، یہ کون سی بات ہے؟ تو اسی طرح، اور پھر ہمارے ہاں ایک کنسپٹ یہ بھی پایا جا رہا ہے، میں نے خود ایک دفعہ ایک پریزنٹیشن تھی میری، تو اس میں ایک بظاہر دنیا کا پڑھا لکھا ایک بندہ، وہ کیا بول رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے یہ جو باقی حضرات ہیں نا، ان کا مائک بند کر لے، باقی جنہوں نے سوال کرنا ہو وہ صرف اپنا مائک پر آن کر لیا کرے۔ یہ زائد مہر صاحبہ ہے، زید مہر، اس طرح، تو یہ تاکہ جو ہے آواز نہ ہو۔ ایم آئی رائٹ؟ میں کوئی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جی سر جی جی ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک بندے کو خود دیکھا، وہ خود سنا اس سے، بظاہر دنیا کا پڑھا لکھا تھا، وہ کہنے لگا یہی قوم شعیب والا نظریہ، اسی پر آتا ہوں، کہنے لگا او بھائی یار کمانے میں کون سا حلال حرام، او بھائی رزق کمانا ہے نا، رزق میں کون سی کمانا حرام حلال۔ تو یہی قوم شعیب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مال کے اندر وہ کون سی پابندی ہے، ہم پر کیا پابندی، ہمارا مال ہے جس طرح چاہے، ٹھیک ہے۔ وہ قارون نے کیا کہا تھا؟ ھذا من علم عندی،
کہ یہ سب کچھ میں نے کمایا اپنے ایبیلٹی سے، اپنے طاقت سے، اپنے صلاحیتوں سے؟ نہیں، اسلام جو ہے، اسلام آپ کو کمانے کا حکم ضرور دیتا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ وغیرہ وغیرہ، اور وابتغوا من فضل اللہ وابتغوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن یو ہیو ریسٹرکٹڈ، آپ مطلق نہیں ہے، آپ مکمل خود مختار نہیں ہے، آپ کے اوپر پابندیاں ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، آپ کے اوپر قانونی پابندیاں ہے. قانونی پابندی ہے جیسے آج کل قانون کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنے کا بیچنا ہے، اتنے کا نہیں بیچنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے، اچھا اور بہت ساری چیزیں ہیں. وہ شرعی پابندی ہے کہ بھئی حلال حرام، سود نہیں کرنا ہے، قمار نہیں کرنا ہے، گیملنگ نہیں کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے، بہت ساری شرعی پابندیاں. کچھ اخلاقی پابندیاں، تو آپ کے اوپر پابندیاں ڈالی، آپ کو اسے مطلق نہیں چھوڑا ہے کہ آپ جو مرضی ہے جس طرح چاہے تصرف کر اپنے مال میں. شریعت کا یہ ضابطہ ہے. تو میں نے پچھلے درس میں ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں عبادات کی فکر ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر عبادات کے ساتھ آپ کا معاملات درست نہیں ہے تو آپ کا عبادات بھی قبول نہیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں صراحتاً فرمایا کہ اللہ کو وہ صدقہ جو حرام مال سے کیا جائے وہ قبول ہی نہیں. اب صدقہ ایک عبادت ہے، لیکن اگر حرام مال سے صدقہ ہے وہ قبول. حج حرام مال سے قبول ہی نہیں ہے. ایک بینک کا ملازم ہے، وہ حج پہ جاتا ہے تو ویسے اپنے آپ کو جو ہے نا تھکاتا ہے، کوئی قبول ہی نہیں. میں ایک انشورنس کمپنی میں گیا تھا، تکافل کے حوالے سے میرا پریزنٹیشن تھا کہ ان کو بتانا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انشورنس اینڈ تکافل، کہ تکافل اور انشورنس میں کیا فرق ہے. وہ پھر بیچ میں انہوں نے قربانی کے مسائل چھیڑ دیے. قربانی کے دن تھے کہ جی مفتی صاحب یہ بتا دے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤں، ناراض نہ ہونا. میں نے کہا پہلی بات تو ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی نہیں. وہ سارے ہنسنے لگے، میرا منہ دیکھنے لگے کہ کیا کون سی بات کر رہے، ہم تو بڑے پیسے والے. میں نے کہا اچھی میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری آمدنی یہی چیز ہے، انشورنس کی آمدنی ہے. تو جو انشورنس کی آمدنی ہے قربانی عبادت ہے، تو آپ خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو. تو قبول ہے نہیں تو پھر کیوں قربانی کر رہے. اب یہاں پر کوئی سوال کرے گا یار جی عبادت کر رہے، قبول ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں صراحتاً بخاری مسلم داؤد سب اٹھا کے دیکھ لے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. صدقہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، دعائیں قبول نہیں. تو یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہے تو آپ کے عبادات درست ہو ہی نہیں سکتے. آپ کا عبادت کے اوپر ڈائریکٹلی ریلیشن ہے اس کا معاملات کا. تو اپنے معاملات کی فکر کر لینی چاہیے کہ آپ کے معاملے میں کوئی سودی عنصر تو نہیں پایا جا رہا، آپ کے گھر میں کوئی حرام کمال تو نہیں آ رہا، غرر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوکہ دہی سے، رشوت سے، چوری سے، ڈاکے سے، غصب سے، خیانت سے، اس کے طریقے سے آپ کے ہاتھوں آمدنی کوئی نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے تو پھر اپنی فکر کر لینی چاہیے. ایم آئی رائٹ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی سر. جی تو آگے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامک بینک اور روایتی جو کنونشن بینک ہے اس سے متعلق ہے. دیکھیں اسلامک بینک، پہلی بات تو یہ کہ بینک کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک کنسپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو کوئی بہت بلا ہوگی، کوئی سود. یا بینک بذات خود کوئی برا ادارہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اس کا اصول اور طریقہ کار اس کے لیے وضع کیا جائے، اس کے جو پریکٹس ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. جس کو میں اگر کالج یونیورسٹی کے اصطلاح میں بیان کرتا ہوں تو یوں کرتا ہوں کہ ہمیں بینک کے کنسپٹ سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں بینک کے پریکٹس سے اختلاف. بینک بظاہر بہت اچھا ادارہ بھی ہے کہ وہ بہت سارے اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا جو پریکٹس ہے، طریقہ کار ہے، وہ غلط. جیسے کہ آج میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو آسان. ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، لیکن وہ چوری اس خیال سے کرتا ہے کہ جی میں چوری کر کے کچھ غریبوں کا تعاون کر لوں گا، اس کو کھانا کھلاؤں گا. تو خیال تو بہت اچھا ہے، ارادہ کنسپٹ تو بہت اچھا ہے،
لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے وہ غلط. تو اس طریقہ کار کو غلط ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اس فعل کو ناجائز سمجھیں گے, اس کے ارادے کو بھی غلط سمجھیں گے. لیکن ہم اس چور کو اس کا جو خیال ہے اس کے خیال کے مطابق اگر ہم لائیں گے کہ آپ کا خیال اچھا ہے, لہذا ہم آپ کا طریقہ کار چینج کریں. آپ چوری نہ کریں, کاروبار کرے اور اس سے غریبوں کی مدد کرے تو بہت اچھا کام ہے. تو یہی اصل بینک کے ساتھ ہوا. بینک کا کنسپٹ تو اچھا ہے, کام بہت اچھے کر رہے, لوگوں سے پیسہ لے رہے, لوگوں کی مدد کر رہے, لوگوں کو قرض بھی دے رہے لوگوں کو, لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے. تو اسی طریقہ کار کو درست کرنے کے لیے پھر اسلامی بینکاری کا وجود آیا. اور اس کے لیے حضرت جب سپریم کورٹ میں تھے, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے شریعہ پلین بینچ کے رکن تھے ضیاء صاحب کے دور میں, اس وقت سے انہوں نے کوشش کی کہ اسلام پاکستان کا سارا جو نظام ہے وہ سود سے ہٹ کر غیر سودی نظام بن جائے, بینکوں کا پورا نظام. بلکہ آپ کو اس سے پہلے کی بات بتاؤں کہ شروع میں تو اس بات پر اختلاف تھا کہ بینکوں کے اندر جو سود ہے یہ سود ہے ہی نہیں. کچھ اسکالر تھے جیسے پرویز احمد اور دیگر, وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ سود ہے ہی نہیں یہ, اور وہ جو سود تھا وہ ایک الگ. تو اس پر علماء نے سود پر تاریخ, مفتی شفیع صاحب کا, ان حضرات نے کتابیں لکھی, اور پھر بعد میں اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہ بینکوں کے اندر جو سود ہے وہ سود ہے. لیکن جب اس کے لیے حکومتی سطح پر جو کوششیں کی وہ جب ناکام ہوئی, تو پھر اس کو پرائیویٹ سطح پر جو ہے اسلامک بینکنگ وجود میں آئے. اب یہ پوری تفصیل ہے, اس میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن میں صرف آپ کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں. ٹھیک, تو اسلامک بینک وجود میں. اب وہ اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بینک جو ہے, اب بینک جو ہے اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے مختلف چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے یوٹیلیٹی بل بھی ہم ادا کرتے ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں, کیش کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہمارا واسطہ تو پڑتا ہے. اب اس کی بہت ساری ڈیوٹیاں ایسی ہے کہ ہمارے لیے وہ سر انجام دیتے ہیں. جیسے مال کی حفاظت بھی ہے اس کی ایک ڈیوٹی. آپ کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو آپ کدھر رکھیں گے؟ بکسے میں. راضی بات, چور کا ڈر ہے, غصب کا ڈر ہے, تو آپ بینک میں رکھواتے. اسی طرح سرمایہ کاری کے لیے بینک یوز ہوتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے ایکسٹرا, تو آپ نے کہا یار یہ کون کاروبار کرے گا, آپ نے بینک کو دیا, کہا کہ اس سے کاروبار کرو, مجھے بھی دو, خود بھی کھاؤ. سرمایہ کاری کرتے, انویسٹمنٹ. اسی طرح صارفین جو کنزیومر ہوتے ہیں ان کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کرتا ہے. مثلا کنزیومر کو گاڑی چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے تو اس کو پرووائڈ کرتا ہے. گھر چاہیے تو اس کے لیے جو لون دیتا ہے, روایتی بینک لون دیتا ہے, اسلامک بینک جو ہے شرکت کرتا ہے وغیرہ. کاروبار چلانے کے لیے آپ کو سرمایہ فراہم کرتے ہیں. آپ کو کاروبار چلانا ہے, بزنس چلانا ہے, اس کے لیے آپ کو روایتی بینک لون دیتا ہے. اسلامک بینک آپ کے ساتھ دیگر سلام استثناء دیگر معاملات کرتے. تو بہرحال یہ اس بینک کے وظائف ہے, بینک کی ڈیوٹیز ہے, اور بینک سے اب جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں, مسلم ہے. آپ کا کوئی بھی آج پاکستان میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بھی بینک کی ضرورت ہی نہیں. آپ آج کے دور میں کوئی بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ بغیر بینک کے کر ہی نہیں سکتے. آپ آج ملازم ہے تو بغیر بینک کے آپ کی تنخواہ آتی نہیں ہے, خاص کر سرکاری ملازم. آپ کو معلوم ہے بہت سارے آپ حضرات میں سے ہوں گے, ان کا سیلری اکاؤنٹ بننا ضروری. تو اب بینک کی ضرورت اہمیت سے تو انکار نہیں ہے, وہ تو کرنا ہے. اب مفتی اور عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ کام ناجائز حرام, صرف یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, فتویٰ اور حکم بتلانا مفتی کا کام ہے, لیکن اگر کوئی وے اور طریقہ کار اس کے علاوہ کوئی متبادل الٹرنیٹیو ہے تو وہ بتلانا بھی مفتی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تسی بتاؤ, ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ نہیں ہے, یہ ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے, تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ دلیل دیتا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, رسول اللہ, بلکہ شاید اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جمعے کو, پچھلے درس میں نے بتلایا تھا, وہ 2 کلو اور 1 کلو کھجور والے. تو ایک کے پاس 2 کلو تھے, ایک کے پاس 1 کلو, دونوں ایکسچینج کرنا چاہتے, آپ علیہ السلام نے منع کر دیا, یہ تو سود ہے.
ایک طرف 2 ہے ایک طرف 1 ہے. پھر آپ نے اس کا سلوشن بتایا, حل بتایا, ٹرنیٹ بتایا کہ 2 کلو کو والوں کو بولا کہ آپ کو 1 کلو عمدہ کھجور چاہیے نا, ایکسچینج نہ کرو, تبادلہ نہ کرو, ہاں یہ کر لو کہ وہ 2 کلو سیل آؤٹ کر دو, اس سے جو رقم آپ کو مل جائے تو اس سے وہ 1 کلو آپ خرید لو, تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے. ہمارے ہاں لوگوں میں یہ کنسپٹ آ جائے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو کہ اسلامک بینک نہیں, دیر آر ویری ڈفرنٹ, بہت ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت. صرف ریزلٹ اور نتیجے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھے کہ دونوں سیم ہے, یہ مسکنسپشن ہے, یہ مسکنسپشن ہے, یہ غلط فہمی ہے. الانسان اعداء لما جہل, انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس سے یہ ناواقف ہوتا ہے. مجھے کیمسٹری نہیں آتی, میں کیمسٹری کا دشمن بن جاتا ہوں کہ جی یہ پاگلوں کا کام ہے. مجھے سائنس نہیں آتا, میں کہتا ہوں یار یہ تو مغزماری ہے. نہیں, اگر مجھے نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کا دشمن بن جاؤں. نہیں, مجھے ریسرچ کرنا ہے, مجھے تحقیق کرنی ہے کہ یہ چیز ہے بھی یا نہیں. شروع میں یہ کنسپٹ تھا کہ اسلامک بینکنگ ایسا ہی ہے, آج اس پر ریسرچ ہوئی ہے. آج آپ کی یونیورسٹیاں پورے ڈپارٹمنٹ کے تحت اس پر جو ہے ایم پل پی ایچ ڈی کروا رہی ہے, اور کر چکے ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ کوئی اب کسی کا بنایا ہوا وہ نہیں ہے, پورا ریسرچ ہو چکا ہے. اسلامک فائنانس کے پورے ادارے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں صرف ریزلٹ کو دیکھ کر کہنا کہ جی یہ, جیسے مثلا میں کہوں برگر کھانا ہے نا, بھوک مٹانا ہے, تو 2 قسم کے برگر ہے آپ کے پاس, ایک میں خنزیر کا گوشت ڈلا ہوا, ایک میں بکری کا گوشت حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے. دونوں سے آپ بھرے گا, ایک برگر خنزیر والا ہے, ایک بکرے کے گوشت کا ہے, پیٹ دونوں سے بھرے گا. لیکن ایک حرام ہے ایک حلال ہے, تو بظاہر پیٹ تو دونوں سے بھرتا ہے. کوئی ایک شے کہ یار یہ تو بس ایسے ہی ایک کو حلال کہتے ہو دوسرے کو حرام کہتے ہو, دونوں کا تو ریزلٹ سیم ہی ملتا ہے. تو ریزلٹ سیم ملتا ہے, لیکن پیچھے جو ہے وہ لوجک دے کے, پیچھے حکمت دے کے, پیچھے طریقہ کار دے کے کہ اس کے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا. میری بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بالکل نہیں آ رہی. آ رہی ہے استاد. جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ اسلامک بینکاری کی کیا ضرورت ہے, بس نظام ہے چلتا رہتے چلنے دو. نہیں, ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان, مجھے صرف اور صرف سہولت نہیں چاہیے کہ میں اس بینکاری نظام کو صرف اپناتا ہوں سہولت کے لیے, کہ میرے پیسے وہاں رکھوائے ہوئے ہیں, میں نے ایل سی کھلوانا ہے اور میں نے بل جمع کرانا ہے, فلاں اکاؤنٹ کھولنا ہے. نہیں, ایز اے مسلم میں نے صرف سہولت نہیں, میں نے سہولت بھی شرعی اصولوں کے مطابق اگر ہے تو وہ اپنانا ہے, وہ سہولت میں نے اپنانا ہے. اگر کوئی سہولت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے تو مجھے ایسی سہولت نہیں چاہیے. مجھے اللہ اور اس کے رسول کا نام محبوب ہے, مجھے اللہ اور اس کے رسول کا وہ تعلیم محمود ہے اور مطلوب ہے. نہیں, مجھے سہولت نہیں چاہیے. جب اللہ نے فرما دیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو مجھے ایسی سہولت نہیں ہے جس میں سود کا شبہ. لہذا مجھے ایسا نظام چاہیے, مجھے ایسی سہولت چاہیے جو سود سے پاک. اب اسی کے لیے یہ کوشش اور سٹرگل کی گئی, اور ایک نظام ایسا مرتب کیا گیا جو سود سے 100% نہ صحیح, 90%, 95% صحیح, لیکن ایک نظام ایسا وجود میں آیا. اور اس پر میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف یہ کسی ایک بندے کی ریسرچ نہیں ہے, بلکہ IUP سٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں یہ پورے ایک مجمع, ایک پوری دنیا کے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ کر اس پر ریسرچ کرتے ایک ایک چیز پر, اور پھر وہ رول بنتا ہے اسلامک بینکنگ کے لیے, اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. پھر تو یہ کوئی کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. اب اس پر ریسرچ ہوئے ہیں, تب جا کر وہ پھر اسلامک بینکنگ کے لیے وہ بنا ہے, اصول بنا ہے, معیار بنا ہے, سٹینڈرڈ بنا ہے. تو وہ یہ سٹینڈرڈ جتنے بھی ہے یہ کوئی کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. تو بہرحال
اس طریقے سے اس کے لیے کام ہوا اور سود سے ربا فری جو ہے ایک نظام ہمارے سامنے آیا، اس لیے کہ سود تو حرام ہے، اس سے تو بچنا ہے۔ اور سود کیسے پایا جا رہا ہے تو وہ تو میں آپ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کنونشنل بینک کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے درس میں نے بتایا تھا، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کیا دے رہے ہیں بینک کو کیا دے رہے؟ قرض دے رہے، کیونکہ بظاہر لوگ کہتے ہیں یہ تو میں نے امانت دیا، یہ تو میں نے امانتاً دیے ہیں۔ تو میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہی بتایا تھا کہ امانت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر خیانت کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کو ایز اٹ از رکھیں گے اپنے پاس، اگر آپ اس میں تصرف کریں گے تو وہ امانت نہیں ہے، وہ امانت قرض میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے بینک میں پیسے جمع کرائے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ یہ پیسے مجھے ایز اٹ از ملنے چاہیے، بلکہ انہوں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے استعمال کرتے رہو، مجھے تو جب بیٹھی ہم جاؤں گا تو پیسے لوں گا، نہیں تو پڑے رہیں گے۔ تو یہ قرض ہے، کرنٹ ہو یا سیونگ ہو، اور کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ تو کرنٹ پہ اگر آپ کو سود نہیں ملتا، لیکن سیونگ پہ آپ کو سود ملتا ہے، آپ کو ایک فکس اماؤنٹ ملتا ہے۔ وہ فکس اماؤنٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہی آپ کا پیسہ آگے سودی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سود پر وہ لون دیتا ہے بینک بڑے بڑے پروجیکٹس کو، وہاں سے ان کو سود ملتا ہے، ان کسٹمر سے سود ملتا ہے، وہی کسٹمر سے سود ملا ہوا سود وہ بینک کچھ اپنے لیے رکھتا ہے، کچھ آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ سرکولر اس طرح چلتا ہے۔ جبکہ اسلامک بینک جو ہے، اسلامک بینک تو ایسا ایک ادارہ ہے جو ڈپازٹ اگر آپ سے اصول کرتا ہے تو اس میں بھی شرعی اصولوں کو معیار بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فائنانس کرتا ہے، یعنی بینک آگے جو فائنانس کرتا ہے وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔ یہ جو بینک ہوتا ہے نا، یہ مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے۔ مڈل مین کا کردار اس طرح کہ ایک طرف سے کسٹمر سے پیسہ اصول کرتا ہے سیونگ یا کرنٹ کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے، اور پھر یہی پیسہ جو کسٹمر کا ہوتا ہے یہ اٹھا کر لوگوں کو سود پہ قرضہ دیا، گاڑی دیا، فلاں دیا، آگے لوگوں کو دیتا ہے۔ تو بیچ میں یہ گویا کہ آرام سے بس کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مڈل مین ہے، درمیان کا، یہی لوگوں کے پیسے کو اس سے کھیلتا ہے، لوگوں سے لیتا ہے سود پر، اور پھر آگے سود پر دیتا ہے، ان سے سود کماتا ہے، اسی سود میں سے آپ کو دیتا ہے سود۔ اس طریقے سے سود در سود معاملہ چلتا رہے۔ روایتی بینک کی بات ابھی کر رہا ہوں، اسلامک بینک کی طرف ابھی بعد میں آؤں، میری بات سمجھ رہے؟ تو اسلامک بینک جو معاملات کرتے ہیں، جیسے بھی ہمیں بتایا، تمام معاملات شرعی اصولوں کے مطابق ہے، خواہ وہ ڈپازٹ کا اصول کرنا ہو یا فائنانس کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے کرتا ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دو اس میں صورتیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈپازٹ سائڈ اور ایک ہوتی ہے ایسٹ سائڈ، جس کو ہم فائنانس سائڈ کہتے ہیں۔ ڈپازٹ سائڈ کا مطلب ہے کہ پہلے جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، پیسہ جمع کرواتے، اکاؤنٹ کھولتے ہیں، تو یہ آپ کا ڈپازٹ ہے، یعنی آپ نے پیسے جمع کروائے، ٹھیک ہے۔ اور ایسٹ سائڈ کا مطلب ہے کہ فائنانس سائڈ، کہ پھر یہی پیسہ بینک آگے کسی اور کو فائنانس کرتا ہے، دیتا ہے آگے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو ڈپازٹ سائڈ ہے، یعنی جب لوگ پیسہ بینک کے پاس لے کر آئے، تو روایتی بینک میں، کنونشنل بینک میں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ قرض کی بنیاد پر ہی اصول ہوتا ہے، اور جو آگے ایسٹ سائڈ ہے اس میں بھی قرض کی بنیاد پر ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، لون دیا جاتا ہے، یا اگر ان کے معاملات آگے اجارہ وغیرہ کے ہے، وہ گاڑیاں دینے یا کسی، تو وہ بھی غیر شرعی معاملات ہے، اس میں شریعت کا کوئی عقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب عقد ہوتے ہیں تمام معاملات ہی فاسد ہے، تو وہاں سے جو انکم آتا ہے وہ آپ کو تقسیم کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے دونوں جو سائڈ ہے وہی غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اسلامک بینک آ رہی ہے۔
تو اسلامک بینکاری کے بھی دونوں سائڈ آپ دیکھ لیں. اگر ڈپازٹ سائڈ آپ لیتے ہیں یعنی جہاں پر لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں تو پھر اس میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ, ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ. تو اگر اسلامک بینک کے اندر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا. اینی ون؟ اسلامک بینک میں جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, جائز ہے, اور جائز تو ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا بنتا ہے, وہ شرعی طور پہ کون سا عقد بنتا ہے؟ چلے قرض. ہاں جی, قرض ہے. قرض ہے, لیکن قرض کون سی ہے؟ غیر سودی قرض ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی بینیفٹس ملے گا. ٹھیک, اچھا. اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے تو وہ مدار وہ پارٹنرشپ بنتا ہے. شراکت ہوتا ہے اس کے اندر, امانت. استاد صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. استاد صاحب آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہوا ہے. ابھی آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی سر. جی آ رہی ہے آواز. یہ تو کسی اور نے کیا, میں نے تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں, جو اسلامک بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں وہ تو قرض ہوتے ہیں غیر سودی, آپ پیسے دیتے ہیں. اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا مضاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر ہوتا ہے, اس کی میں بتاتا ہوں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ پیسے مضاربہ کی بنیاد پر بھی دیتے ہیں, انہیں سیونگ اکاؤنٹ بولتے ہیں یا آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے, تو آپ کا جو پیسہ آگے دیا جاتا ہے وہ وہاں پر سودی, وہاں پر کسی کو قرض نہیں دیا جاتا. دیکھیں اسلامک بینک آگے قرض کبھی نہیں دیتا, پرسنل لون نہیں دیتا, قرض نہیں دیتا, کیونکہ قرض کی تو ایک ہی صورت ہے نا کہ آپ قرض حسنہ دے, اس پر آپ بینیفٹ ہی آگے سے کچھ بدل ہی نہ لے. یہی صورت ہو سکتی ہے نا کہ جی میں آپ کو پیسے دوں اور آپ سے کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ نہ لوں. تو اسلامک بینک بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ کسی کو قرض حسنہ دے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایسٹ بیس فائنانس کرتے ہیں, یعنی ایسی چیزیں جو ایسٹ ہوتے ہیں وہ خرید کر اس کو بیچتے ہیں, مرابحہ کرتے ہیں, سلم کرتے ہیں, استثناء کرتے ہیں, یا اسی طرح مشارکہ کرتے ہیں, یا اجارہ کرتے ہیں, کوئی چیز لے کر کرائے پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کسی کو پیسہ, صرف پیسہ دیا اور پھر اس پر پیسہ لیا, ایسا کبھی نہیں کرتے. تو پھر اس سے جو پروفٹ کماتا ہے وہ آگے جو مرابحہ اجارہ وغیرہ کرتے, کاروبار کرتا ہے, اس سے جو پروفٹ کماتا ہے اس میں سے اپنے کسٹمر کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی اپنے لیے کماتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک, تو گویا کہ صارف سے, کنزیومر سے ڈپازٹ وصول کرتا ہے, اور پھر جو ہے آگے جو ایسٹ سائڈ میں یعنی فائنانس سائڈ میں جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسٹمر کو, اس کے ساتھ مشارکہ, مرابحہ, اجارہ, استثناء وغیرہ یہ کرتے ہیں. ٹھیک, میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا, پہلی بات تو میں آپ کو پہلی بات تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مضاربہ کیا چیز ہے. اگر کچھ حضرات کو شاید عالمات جو ہے ان کو تو پتہ ہوگا, لیکن دیگر کو پتہ نہیں ہے. اگر کوئی عالمہ ہے تو میں اس سے پوچھ لوں کہ مضاربہ کی اصول کیا ہے, تو کوئی بتا سکے گا مجھے؟ مضاربہ یہ کہ کسی دوسرے کو اپنا مال دیتا ہے اور اس پر دوسرا بندہ کام کرتا ہے اور فائدہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے, لیکن وہ فیصد کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. کوئی واضح نہیں کر سکتے کہ 10,000 میرے یا 20,000 تمہارا, اس طرح سے نہیں کر سکتے.
اور نقصان اگر ہو گیا تو وہ پھر پہلے جو اصل قیمت ہوتی ہے اس میں سے پورا کیا جاتا ہے، بعد میں جو ہے وہ پھر پہلے نفع میں سے پورا کیا جاتا ہے اور رأس المال میں سے پھر جو ہے وہ بعد میں رأس المال میں سے۔ رأس المال کس کے اوپر ڈالا جائے گا؟ رأس المال جس کا ہوگا اسی کا پہلے رب رأس المال المال پر کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کچھ بچے گا تو وہ جو ہے دونوں کے درمیان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے مضاربہ جو ہے نا، جیسے اب انہوں نے بتایا نا کہ شراکت داری کا ایک معاملہ ہے جس میں ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے دوسری طرف سے کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کو رب المال کہتے ہیں ایک کے مضارب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بندہ جو ہوتا ہے جو پیسہ جمع کراتا ہے یہ رب المال ہے، بینک جو ہے نا مضارب ہے، اسی سے یہ آگے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول اس کے یہ ہیں کہ نفع جو ہے یہ نفع کی جو تقسیم ہے وہ پرسنٹیج یعنی فیصدی اعتبار سے ہوگا، وہ کوئی بھی شرط طے کر سکتے ہیں، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 30-70 بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مضاربہ میں نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، نقصان ہو جائے تو جتنا بھی نقصان ہے وہ سب کے سب جو رب المال ہوتے ہیں انویسٹر پارٹنر جو ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ نفع میں سے، تو ٹھیک ہے، اگر نفع تو ہوا ہی نہیں ہوگا نا، اصل چیز تو نقصان ہے نا، نقصان ہوا، نفع نہیں ہوا، نقصان ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مال لے کر جا رہا تھا اور اتنے میں جو ہے یا اس نے جو ہے وہ چوری ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، یا مال خریدا تھا کوئی آفت آ گئی کچھ بھی ہوا، یا جتنے کا اس نے خریدا تھا اس سے بھی کم کا بکا، تو پروفٹ تو ہوا ہی نہیں ہے، تو نقصان کیسے اس سے پورا کیا جائے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ کہ نقصان جو ہے یہ کس سے، اصل بات یہ ہے کہ نقصان جتنا بھی ہوگا وہ سب کے سب برداشت کرنا پڑے گا رب المال کو جس کا پیسہ ہے، اور جو مضارب ہے اس کے اوپر کوئی بھی نقصان نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی نا، اس نے تو محنت کی تھی، اس نے تو اپنا سٹرگل کیا تھا، لیکن جب اس میں پروفٹ ہوا ہی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر نقصان نہیں ڈالا جائے گا، اگرچہ کوئی آدمی راضی ہو کہ جی میں نقصان برداشت کروں گا تب بھی یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ بینک کے اندر کیسے مضاربہ ہوتی ہے کہ جو بندہ رب المال ہے وہ جو بندہ پیسہ جمع کراتے وہ رب المال ہے اور جو بینک ہے وہ مضارب ہے، اور پھر اسی سے وہ کاروبار کرتا ہے اور پروفٹ جو ہے نا وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح مشارکہ بھی ہوتا ہے، مشارکہ جو ہے نا وہ پھر اس کی بہت ساری قسمیں، شرکت الملک، شرکت العقد وغیرہ وغیرہ، شرکت الملک کے اپنے اصول ہے، شرکت العقد کے اپنے اصول ہے، لیکن بہرحال یہاں پر جو ابتداء میں شرکت ہوتی ہے یہ شرکت العقد ہے کہ دو بندے جو ہے نا اس طرح پارٹنرشپ کر لیتے ہیں کہ جی ہم، اچھا شرکت کے اندر دونوں کی پارٹیز کی طرف سے مال ہوتا ہے، مضاربہ میں جو ہے صرف ایک پارٹی کی طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری کی طرف سے محنت ہوتی ہے، شرکت میں جس کو ہم پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں اس میں دونوں پارٹیز کی طرف سے مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ورکنگ پارٹنر ہے، کام کرنے والا، وہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، تھرڈ پارٹی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دونوں نے پیسہ جمع کیا اور ایک دکان کھولی اس میں ملازم رکھ لیا، اس کو آپ تنخواہ دے رہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ایک ہی بندہ کام کر لے، دونوں نے پیسہ ڈالا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں کام کرتے رہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ڈیوائیڈ ہوگا کہ بھائی 50-50 ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو الربح علی مصطلح، الربح علی مصطلح والوزیعۃ علی قدر المال، کہ ربا جو ہوگا وہ تو جیسے ہی آپس میں ڈیسائیڈ ہوگا، جیسے بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، 50-50 ہوگا، 30-70 ہوگا، 60-40 ہوگا، وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ ہاں، اس میں اتنی سی تھوڑی سی باریکی ہے، وہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ کل سوالی ذہن میں نہ رہے، اگر کوئی ورکنگ پارٹنر ہے اور ایک سلیپنگ پارٹنر، ایک کام کر رہا ہے ایک کام نہیں کر رہا، پیسہ دونوں نے ڈالا ہوا ہے، تو جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کو پروفٹ اپنے کیپٹل سے زیادہ پرسنٹیج نہیں لگا سکتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے بھی 50% مال ڈالا تھا، دوسرے نے بھی ڈالا تھا، ایک بندہ کام کر رہا ہے، دوسرا بندہ سلیپنگ پارٹنر ہے، یعنی بیڈ کے اندر سویا ہوتا ہے ہر وقت،
تو اب اس بندے کو جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے کیپٹل سے زیادہ پروفٹ رکھنا درست نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے 60% پروفٹ نہیں لگا سکتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. دوسرے کے لیے تو لگا سکتے جو کام کرنے والا ہے, اس کو اس کے کیپٹل یعنی سرمایہ سے بھی زیادہ پروفٹ لگا سکتے ہیں, لیکن جو سویا ہوا آدمی ہے اس کی جو سرمایہ کا تناسب ہے, فیصد ہے, اس سے زیادہ پروفٹ نہیں لگا سکتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ جی آ رہی تو ہاں آگے ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے, کچھ آ گئی, یہ بڑی بات ہے, کچھ آ گئی, اچھی بات آ گئی. تھوڑی سی بھی آ جاتی ہے نا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرے, پھر مزید بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, اچھا یہ جو ہو گئی پروفٹ, اگر نقصان ہو جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ یہ اپنے مال کے تناسب سے ہوگا. جس کا جتنا مال ہے اس کو اتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے گا. مثلا 50-50 ہے تو 50-50 نقصان ہوگا. اچھا 70-30 ہے تو 70. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نقصان آپ کہے کہ جی ہم آدھا آدھا کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہ ہوگا سرمایہ کے تناسب سے. بات کلیئر ہو گئی؟ اقرا عرفان صاحب بند کر دے اس کو. اچھا تو یہ تو شرکت کے اصول ہے. جب آپ بینک کے پاس جاتے پیسہ جمع کراتے تو اس کا بینک کا بھی اگر پیسہ ہے تو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر دی, وہاں سے جو پروفٹ ہوگا کچھ بینک رکھے گا, کچھ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے. اب بینک آگے جو کام کرتا ہے, بینک آگے جو لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں تو اس میں پھر شرکت متناقصہ کے طریقے سے بھی دیتا ہے. شرکت متناقصہ یہ جو آپ کو ہوم فائنانس کرتے نا, یہ جو گھر دیتے اسلامک بینک, اس کے لیے شرکت متناقصہ کرتے ہیں. شرکت ڈیمینیشن مشارکہ اس کو ہوتا ہے, ڈی ایم بھی کہتے ہیں اس کو, شرکت بھی کہتے ہیں, اور متناقصہ کے معنی کم ہو جانا, چونکہ اس میں ابتدا کے طور پر شرکت ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاتی ہے, اس وجہ سے اس کو شرکت متناقصہ کہا جاتا ہے. اس میں اصل میں شروع میں شرکت ہوتی ہے, پھر اجارہ ہوتا ہے, اور اجارے کے بعد پھر جو ہے وہ سیل ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ تین جو ہے کانٹریکٹ کا گویا کہ اس میں الگ الگ تین کانٹریکٹ ہوتا ہے. جیسے مثلا جو ہے نا, اگر آپ کو گھر چاہیے نا تو آپ کو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اس میں کچھ پیسہ جمع کرا دے, تو کچھ پیسہ آپ کا ہوگا, کچھ بینک کا ہوگا. انہوں نے مثلا 1 لاکھ روپے کا گھر ہے, 40,000 روپے آپ نے جمع کرائے, 60 لاکھ روپے بینک نے جمع کرائے, انہوں نے 1 لاکھ روپے کا گھر لے کے آپ کو, یہ شرکت الملک ہو گئی. دونوں اس گھر کے اندر کیا ہو گئے؟ پارٹنرشپ ہو گئے. وہ آپ کا بھی ہے اس کا بھی, ان دونوں اس میں شراکت دار بن گئے, شرکت ملک ہو گئی, مالک ہو گئے دونوں اس کے اندر, اس مکان کے اندر. میری بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بالکل نہیں آ رہی. آ رہی اچھا آ رہی ہے. تو جب شرکت الملک ہو گیا, اب بینک جو ہے نا بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے کہ جو میرا 60% شیئر ہے نا اس گھر کے اندر, وہ میں آپ کو اجارہ پہ دیتا ہوں, کرائے پہ دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, مجھے دے دو کرائے پہ. کسٹمر کو کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے میں آپ کو منتھلی جو ہے نا اتنا اتنا کرایہ دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اب وہ کرایہ اس نے اتنا دیا ہوا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ کافی جو ہے اس سے کیا نام ہے, وہ اپنا پراپرٹ بھی وصول کرتا ہے اور جو کرایہ ہے وہ بھی وصول کرتا رہتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی یونٹس ہوتے ہیں, یونٹ بنائے ہوتے ہیں, 5 یونٹ 3 یونٹ. پھر وہ جو بینک کا حصہ ہوتا ہے نا, وہ کسٹمر کچھ اس میں سے خرید بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ خریدتا بھی رہتا ہے. تو جیسے جیسے وہ کسٹمر کا حصہ, بینک کا حصہ آپ خریدتے ہو تو بینک کا حصہ کم ہوتا جائے گا, آپ کا شیئر اس میں بڑھتا جائے گا, تو اور آپ کا کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا. اس لیے کہ جب بینک کا حصہ کم ہوگا تو اس کا کرایہ بھی کم آئے گا. تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا بینک کے حصے کو خریدتے رہتے اور پھر وہ مکان آپ کا بن جاتا. تو یہ اس کو کہتے ہیں ڈی ایم, شرکت متناقصہ. اور یہ جو ہے بھی اسلامک بینک کے اندر ہوم فائنانس کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی طرح اجارہ استعمال ہوتا ہے. اجارہ کے معنی یعنی کرایہ داری والا معاملہ, تو کسی چیز کو کرائے پہ دینا. اب یہ تو نا عموماً گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے اجارے والا معاملہ. اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو اسلامک بینک آپ کو لون نہیں دے گا, قرض نہیں دے گا. آپ کو کہے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اجارے معاملہ کرتے ہیں. اجارے کا معاملہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ گاڑی خود خریدتے ہیں اپنے لیے, یعنی وہ گاڑی بینک کے نام ہوتی ہے, بینک ہی اس کا آنر ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کی گاڑی ہوتی ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہی اس کا آنر ہوتا ہے, ڈاکومنٹس کے اندر بھی, ہر چیز کے اندر.
اور جس بندے کو دی جاتی ہے وہ استعمال کرتا ہے اور فیول اور آئل چینج کرتا ہے، لیکن گاڑی ہوتی ہے بینک کی، ساری کی ساری رسپانسبلٹی بینک کی ہوگی. اگر وہ گم ہو جائے، اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھی وہ بینک کی ہی جو ہے نا چیز جائے گی. آپ صرف استعمال کرتے رہتے ہیں اور آپ کرایہ دیتے رہتے ہیں، کرایہ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہر منتھ جو ہے نا اس کا کرایہ دیتے رہتے ہیں. اچھا، جب کرایہ آپ دیتے رہتے ہیں تو پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ آخری قسط جو ہوتی ہے اس کے بدلے میں بینک آپ کے ساتھ سیل کا ایگریمنٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو آخری قسط ہے اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو یہ جو گاڑی ہے فروخت کر دی، ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، تو گاڑی پھر آپ کی ہو جاتی ہے. یا آخر میں گفٹ کر دیتے ہیں کہ چلو ہم گاڑی آپ کو گفٹ کرتے ہیں، ہم اتنے اچھے آ گئے کہ آپ کو گاڑی گفٹ کر دیتے ہیں. تو گاڑی آپ کو گفٹ کر دیتے تو گاڑی آپ کی بن جاتی ہے، آپ کی ہو جاتی ہے، اور ڈاکومنٹس پھر آپ کے نام وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ جی اون چلے جاؤ، مزے کرو، تسی گاڑی آرام سے جو ہے 2000 روپے میں تجھے مل گئی، آپ گفٹ کر دیے. اتنے اچھے لوگ ہیں. تو اجارہ کا اسی طرح جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مرابحہ کا استعمال ہوتا ہے بڑی بڑی پلانٹ کے لیے، مشینریوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے جنریٹر کے لیے. مرابحہ کا مطلب ہے سیل آن پروفٹ. سیل آن پروفٹ یعنی میں نے ایک چیز خریدی، اس پر کوسٹ جو آیا، خرچ آیا، اس کو ملا کر میں اس کو آگے فروخت کرتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ. یعنی بینک کیا کرتا ہے، اگر آپ جاتے ہیں بینک کو کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنی فیکٹری کے لیے مشینیں چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مشینیں میں منگا لیتا ہوں، یا آپ منگا لے، آپ ہماری طرف سے وکیل بن جائے، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہمیں بتا دینا. ٹھیک ہے، مشینیں میں نے منگانی باہر سے. اب جب باہر سے میں نے منگا لی تو بینک کو میں نے بولا مشینیں تو آ گئی، اچھا ٹھیک ہے، یہ مشینیں کتنی کی آئی ہے، یہ 2 کروڑ روپے کی ہمیں پڑی ہے، لیکن اس پر خرچہ بھی اتنا ہے. 2 کروڑ روپے تو انوائس پرائس ہے، لاکھ روپے اس پر خرچہ آیا ہے. ٹھیک ہے، 2 کروڑ 1 لاکھ ہو گئے. اچھا، 5 لاکھ روپے میں اس پر پروفٹ لیتا ہوں، تو 2 کروڑ 6 لاکھ روپے کا یہ مشینری میں آپ کو بیچتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مرابحہ. یعنی اپنا کوسٹ شامل کر کے، اپنا خرچہ شامل کر کے اس چیز کو پروفٹ پر بیچنا، اس کو کہتے ہیں مرابحہ. تو بینک کیا کرتا ہے، وہ چیز خرید کر اس پر خرچہ لگا کر اس پر پروفٹ لگا کر کسٹمر کو دیتا ہے. کسٹمر سے کہتا ہے کہ تسی اور یہ کرو کہ آہستہ آہستہ قسطوں میں ہمیں پیمنٹ دیتے رہو، ہمیں پیمنٹ دیتے رہو. وہ قسطوں میں پیسے دیتا رہتا ہے، اور جب قسطیں پوری کر لیتا ہے تو جو ہے وہ بینک سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو اس طریقے سے مرابحہ کا عقد بھی کیا جاتا ہے، کس کے ساتھ ہو، کسٹمر کے ساتھ. تو ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے عقود ہے، رننگ مشارکہ ہے، مساومہ ہے، سلم ہے. سلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کسی کسٹمر کو جو ہے وہ بہت بڑا دکاندار آدمی ہے، اس کو چینی چاہیے اور بہت بڑی مقدار میں، تو وہ چینی تو ابھی بنی نہیں ہے، تو وہ سلم ہوتی ہے کہ جبھی تک جو ہے نا وہ چیز جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے جو مبی جو ہے، لیکن اس کے وہ صفات وغیرہ سارے متعین ہوتے ہیں. تو بینک کے پاس کسٹمر آتے ہیں کہ جی مجھے 1 ٹن چینی چاہیے اپنے گودام کے لیے، اپنے آگے بیچنے کے لیے. بینک اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں پیمنٹ کر دے، پیمنٹ اس سے لے لیتا ہے. بینک اس کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فلاں تاریخ تک اتنی جو ہے نا چینی پرووائڈ کر لیں گے. بینک پھر کیا کرتا ہے، مل والوں کے ساتھ سلم کرتا ہے، مل والوں کو آرڈر دیتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے اتنے من جو ہے نا وہ چینی پرووائڈ کر دے. ہم آپ تو مل والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آپ کو فلاں تاریخ تک اتنے من ٹن جو ہے وہ چینی دے دیتے ہیں. تو بینک جو ہے نا بیچ میں اس کو دے دیتا ہے. اچھا، بینک کسٹمر کے ساتھ الگ معاملہ کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم آپ کو اتنے پیسوں پہ دیں گے، اور بینک آگے مل سے جو لیتا ہے اس سے کم قیمت پر. تو وہ جو بیچ میں معاملہ ہوتا ہے وہ کما لیتا ہے اس طریقے سے. یہ اسی طرح استثناء ہوتا ہے، آرڈر پہ کوئی چیز بنانا ہوتا ہے تو وہ بھی کر دیتا ہے. تو یہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو پروڈکٹ یوز ہوتے ہیں اس کا میں نے مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس طرح اسلامک بینک قرض کی بنیاد پر یا مرابحہ اور مزاربہ یا مشارکہ کی بنیاد پر پیسہ اٹھاتے ہیں، اور اسی پیسے کو اٹھا کر پھر آگے لوگوں کو قرض نہیں دیتے، بلکہ آگے لوگوں کو یا تو اجارہ کرتے ہیں، یا ڈیمینیشنگ مشارکہ کرتے ہیں، یا سلم کرتے ہیں، یا مرابحہ کرتے ہیں، یا استثناء کرتے ہیں. اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ تو آپ کو بتا دیا. اب اس میں یہ تو پورا خلاصہ ہوا اسلامک بینکنگ کا جو آج کے دور میں
چلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں ایک دو باتیں آپ کے ذہن میں شاید آتی ہوگی کہ ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ سودی بینکوں کے اندر اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں ویسے تو اس کا معاملات ویسے بھی شرعی طور پر عقد ہی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ویسے بھی آپ اگر قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں جیسے چکوال گروپ آف کمپنیز ہے فلاں فلاں، تو وہاں پر قسط اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سود ایکسٹرا اماؤنٹ دینی پڑتی ہے. یہاں اسلامک بینک کے اندر جو ہے نا آپ کو ایکسٹرا اماؤنٹ نہیں دینی پڑتی بینک کو، بلکہ آپ سے ایک معاہدہ سائن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی تو پھر آپ ایک وہاں بینک کے اندر ایک صدقے کا فنڈ ہے، چیریٹی فنڈ ہے، اس میں صدقہ ڈالو گے، اور وہ صدقہ جو ہے نا وہ پھر غریبوں کو بینک دیتا ہے، خود اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ اس لیے ہے، یہ مالکیہ احناف کے ہاں تو اس کا موقف نہیں تھا، لیکن مالکیہ کے قول سے ایک فتویٰ اس طرح لیا گیا ہے، کیونکہ اصل میں اگر کسٹمر کو آپ فری ہینڈ دے دے تو وہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ وقت پر قسط جمع نہیں کرائے گا. اس وجہ سے یہ ایک طریقہ کار ہے جو ضرورت کی بنیاد پر کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے نا اگر آپ لوگوں کا پھر کوئی سوال ہو تو یو کین آسک. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی سر جی ایک سوال تھا کہ آپ پھر موجود ہے ادھر بھی؟ جی موجود ہے. تو اچھا سر جی جو گاڑی فرمائیے. والے بینک والے جو خریدتے ہیں جو آپ نے بتایا جا رہے میں کہ گاڑی خریدتے وہ خود کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ اپنے پیسوں سے کہ وہ بھی بینک سے ہی جو پیسے ہوتے ہیں؟ جی جی یعنی جو چیز بھی دیں مشینری دیں جو کچھ وہ خود کہاں سے پیسے لیتے ہیں؟ بینک کہاں سے پیسے لیتے ہیں؟ مطلب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ گاڑیاں لے کے دیتے ہیں یا جس ہاں طرح کی بھی بینک دیتے ہیں نا. جی بینک دے دیتے تو بینک کتنے ایک ٹائم میں ایک بندے کو تو نہیں دے رہے ہوتے، وہ تو کتنے ہزاروں لوگوں کو ہر تو برانچ جو ہے وہ بینک دے رہی ہاں تو بینک کے پاس تو آپ اس سے بھی زیادہ پیسہ ہوتا ہے. بینک کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی لے لے پیسہ. بینک کے پاس کسٹمر کا پیسہ ہوتا ہے نا، یہی جو آپ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، تو یہ تو اربوں روپے کا. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر تو اتنا پیسہ ہوتا ہے اس پہ تو کسی کو پروفٹ بھی نہیں چاہیے، وہ تو ویسے تو اربوں روپے لوگوں کا پڑا ہوتے ہیں، لین دین ہوتے رہتے ہیں. تو یہی پیسے سے پھر جا کے وہ کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، لوگوں کو گھر دیتے ہیں، لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں نا. اب تو بینک تو منتیں کرتے ہیں ہم سے گاڑی لو، ہم سے یہ لو، کیونکہ بینک کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے لوگ لیں تاکہ اس پہ ہم کچھ کمائیں. تو جی گویا صحیح. کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ڈپازٹ سائٹ پہ بہت پیسہ پڑا ہوا ہے بینک کے پاس، آگے جانے والا پیسہ کم ہے، آگے لوگوں کو دینے والا پیسہ. لیکن ہر بندے کو چونکہ وہ دیتا نہیں ہے، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس بندے کا کاروبار ہے، اس بندے کا بزنس ہے، اس بندے کا سیلری ہے، یہ بندہ کل ہمیں کس دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. اب ہر ایرے تیرے کو تو نہیں دے سکتا، اس وجہ سے جو ہے وہ پوری تحقیق کے بعد دیکھتا ہے. تو اس طرح لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں. جی صحیح. اور دوسرا سر یہ تھا کہ فیصل بینک میں جو ہے وہ مارک اپ ہوتا ہے نا، جیسے مارک اپ سے ہی سود ہی مراد ہے؟ بعض چیزوں پر 0% اور بعض پہ 0.2 0.5 لکھا ہوتا ہے، اس میں اتنا مارک اپ ہے. اصل میں یہ مارک اپ تو سودی بینکوں میں یوز ہوتا ہے، یہاں پر تو مارک اپ ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہاں تو پرسنٹیج یا وہ ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا یعنی اپنا فیصد ہونا استعمال ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ سودی بینکوں سے آئے ہوتے تو اس چیز کا فرق نہیں کرتے، یعنی جس کو ہم یوں کہیں کہ اتنے % میں کماؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو بعض میں ہوتا ہے کہ 0% آپ سے کما رہا ہوں، بعض میں یہ ہوتا ہے کہ 1% آپ سے کما رہا ہوں، 2% کما رہا ہوں، تو وہ یہی پرسنٹیج مارک اپ یہی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سود نہیں ہے اس سے مراد. نہیں سود صحیح مراد نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اصطلاح میں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں نا. صحیح. جزاکم اللہ. السلام علیکم استاد. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے مضارب کے بارے میں پڑھا کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ رب المال کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی جی اگر سر. لگاتے ہیں اسلامک بینکنگ میں اور اگر کوئی نقصان ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں جو ہے اس کو جو جی 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 عمومی طور پہ ایسا دیکھا نہیں جاتا کہ بینک کے اندر پیسے جی جو ہے وہ نقصان ہوا ہو، تو اس کی وجہ جی سے بھی جی بالکل. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ نقصان آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور شاید اس کا سوال اس کا جواب میں نے دیا تھا، یا یہ سوال مجھے ایسا لگ رہا ہے اقرا نے پہلے بھیجا تھا، لیکن میں نے اس کو بولا تھا کہ اس سوال کا جواب میں کلاس میں دوں گا. ہاں اسی طرح تھا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامک بینک کے اندر
जो लोग पैसा जमा कराते हैं वो एक बंदा नहीं होता, सेविंग अकाउंट कितने लाखों लोग होते हैं ना सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो इस्लामिक बैंक है वो एक जगह पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। मसलन देखिए, आपने जब पैसा जमा करवाया ना सेविंग अकाउंट में, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो आपका पैसा उठाकर वो किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो मुख्तलिफ पूल बनाते हैं, ठीक है, उस पैसों के मुख्तलिफ पूल बनाते हैं। यानी उसमें से अगर आपका 1 लाख रुपए है ना, तो 20,000 रुपए आपका इजारे के अंदर, यानी कार इजारे के अंदर इन्वेस्टमेंट होंगे। इसी तरह आपके 20,000 फला के 20 फला फला, और 20,000 आपके मुराबाहा में यूज होंगे, 20,000 आपका जो है वो सलम के अंदर यूज होंगे। तो आपका 1 लाख रुपए वो मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ये बैंक का उसूल है, क्योंकि वो रिस्क को कम करना चाहते हैं। वो ये चाहता है कि अगर कहीं पर इनके 1 लाख में से 20,000 वाले एक पोर्शन को नुकसान हो भी जाए, तो वो जो बाकी इसके पैसे हैं वो कहीं नहीं डूबने जाए। वरना अगर एक ही जगह इन्वेस्टमेंट हो जाती, सिर्फ कार इजारे में होती, और कार इजारे में जाकर वो कार इजारा सारा फ्लॉप हो जाता, या जैसे खेती बाड़ी में ज़राअत में होती और सारा सैलाब आके, तो फिर तो उस लाज़िम बात है कस्टमर का नुकसान होता। लेकिन ऐसा नहीं करते, वो एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो मुख्तलिफ जगहों पे आपका पैसा डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं। अब होता यह कि अगर एक जगह से लॉस है तो 3 से 4 जगहों से तो उनको प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट न भी हो तो कम से कम अपना इन्हें बराबर के बराबर तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो अब ये मसला इस्लामिक बैंक के अंदर अक्सर बात लोग ये सवाल करते हैं कि हमें उमूमन वहां नुकसान नहीं देगा। तो पहली बात तो ये कि इस्लामिक बैंक जो जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो उसमें ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर रिस्क कम से कम हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर बंदे को गाड़ी नहीं देते, तो नुकसान कैसे होगा। वो गाड़ी हर उस बंदे को देते जो सैलरी वाला होता है, उससे 2 गारंटीड लेते हैं, उसके घर का पता लेते हैं, उससे कागजात लेते हैं, ठीक है, और सारी की सारी चीजें। तो अब उसमें लॉस की रेशो कम हो जाती है। मुराबाहा अगर देते, फैक्ट्री वालों को काम करते हैं, सैलरी जिसका बिजनेस होता है उसको करते हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि पेशावर के अंदर, या शुरू में जो है ना, ये पेशावर और मर्दान और इस साइड पे जो है ना, ये गाड़ियां इजारे पे देते नहीं, कि यहाँ चोरियां बहुत है, लोग भाग जाते, लेकर भाग जाते। तो अब ये इस चीज को देखते हैं, रिस्क को जितना ये कवर करना चाहते हैं। तो अब इसी वजह से हमें पता, ऐसा लग रहा होता है कि नुकसान होता ही नहीं है, क्योंकि रिस्क वो कम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अब मुझे आप बताएं कि मसलन मैं सैलरी पर्सन हूं, मुझे उसने कार इजारे पे दी, तो मैं कैसे भागूंगा? इसलिए कि मैं तो बंदा हुआ हूं, मैं तो उस फैक्ट्री का मुलाजिम हूं या उस गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। मैं अगर भागूंगा भी तो आगे से मेरी मुलाजमत खत्म हो जाएगी, हर किसी को तो देता ही नहीं। तो और दूसरी बात यह कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है, तो अगर एक जगह से प्रॉफिट न भी हो तो दूसरी जगह से होती है। तो इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ठीक। और थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर हमें शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी वही थोड़े से पैसे मुख्तलिफ जगहों पे जाके इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। उसका परसेंटेज होता है, मसलन अगर 100 बंदों का पूल है तो हर एक का 1% है उसके अंदर। अब 1% जो है वो फिर इस वजह से जो है ना, उसमें नुकसान का रेशो हमें कम नजर आ रहा होता है। लेकिन बहरहाल नुकसान अगर हो जाए तो उसका वो शेयर करते हैं, लेकिन वो कम इसलिए नजर आता है कि आपका अगर एक जगह से नुकसान हुआ है तो दूसरी जगह से वो कवर हो जाता है। ये होता है। बात आ गई समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मतलब जो फायदा होता है वो फिक्स नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा मिलता है, ऐसा होता है? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि कम और ज्यादा होता है, लेकिन उसका हमें ऊपर बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। यानी ये होता ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयरो रेशो ही होता है। हमारा जो अकाउंट है वो तो है ही मुदारबा और मुशारका, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, लेकिन हमें जो शो होता है कभी प्रॉफिट तकरीबन बराबर या थोड़ा बहुत कम, उसकी वजह वही है जो मैंने आपके सामने रखा। और अगर आपको कभी शो ही ना हो कि हमेशा बराबर ही होता है, तो तब भी आप उसको उसमें शक और शुबा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको बता दी
کہ وہ ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے کہ وہاں پر لاس شیئر اور ریشو ہے ہی نہیں. گاڑی اس نے 10 لاکھ کی اٹھائی ہے اور مجھے بتا دیا کہ بھائی 13 لاکھ کہ آپ کو پڑ جائے گی قسطوں پہ, اور میں دیتا رہتا ہوں اجارے پہ, تو اب 13 لاکھ دینا ہی دینا ہے نا, اس میں نقصان کا ریشو تو نہیں ہے. اگر وہ تکافل بھی کرتے ہیں, گاڑی اگر چوری بھی ہو جائے تو تکافل کمپنی سے پورا کر لیتے اپنا 13 لاکھ, تو ریشو تو نہیں, نقصان تو نہیں ہوا. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جی سعد محترم سمجھ تو آ گئی الحمدللہ. اور تکافل کا بھی کچھ فرق ہے یہ انشورنس کی نسبت اور تکافل میں, کیونکہ دونوں میں جو ہے ہاں بہت فرق ہے. انشورنس تو لازم بات ہے سود پر, قمار, گیملنگ پر مبنی ہے, اور تکافل جو ہے نا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. اس کے علماء کرام نے اصول وضع کیے ہیں اور وہ باقاعدہ علماء کرام کی نگرانی میں چل رہے ہیں. اس کے اندر جرنل کمپنیاں بھی ہے, فیملی تکافل بھی ہے, جیسے پاک قطر فیملی تکافل, داؤد فیملی تکافل ہے, جوبلی نے بھی کھولا ہے, ادم جی نے بھی کھولا ہے, ای ایف یو نے بھی کھولا ہے, اور اسی طرح جو ہے مختلف کمپنیوں نے, عسکری نے بھی کھولا ہے. تو یہ لوگوں کو تکافل پالیسیاں دیتے ہیں, اور پھر وہ شریع پوائنٹ آف ویو سے درست ہے جو ہے نا, اس میں اس سے کوئی پالیسی لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یہ ایک طالبہ نے ہاتھ اٹھایا 3688 والے نے. جی فرمائیے, واٹس ہیپننگ, کوئی السلام سوال ہے؟ علیکم. جی جی میرا سوال یہ ہے, میں نے پورا لیکچر تو نہیں آپ کا سنا, لیکن مجھے تھوڑا سا بس الیبوریٹ کر دیجیے گا. جی جی یہ ڈفرنس جیسے ہم لوگ اس دوسرے بینکنگ میں مارک اپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, یہاں پہ ہم اجارہ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. بیسکلی تو دونوں سائڈس پہ اماؤنٹ تھوڑی زیادہ ہی جا رہی ہے. اگر 10 لاکھ کی کوئی چیز لی ہے, 15 لاکھ ہم بینک کو دے رہے ہیں, چاہے وہ اسلامک ہے چاہے وہ کنونشنل بینک ہے. تو ڈفرنس کس طرح سے, ہم ورڈنگ چینج کر دینے سے, یا اس کا جو بات کو تھوڑا سا ڈفرینٹ الیبریٹ کر دینے سے, آئی تھنک کہ کام ہم ایک ہی کر رہے ہیں. بس اس کو مجھے تھوڑا سا سمجھا دیجیے کہ کس طرح سے ڈفرنس ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے, صرف ورڈنگ چینج ہے. جی آپ کا سوال اپنی جگہ پر بہت زبردست ہے, اور یہی سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. دیکھیں ورڈنگ چینج جو ہے وہ ایک ظاہری طور پر یہی بات شروع میں نے اس کا جواب دیا تھا, لیکن آپ تھوڑا سا لیٹ آئے, تو میں نے اسی بات کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ریزلٹ ایک ہے اور دونوں کا سیم جو ہے نا چیزیں ہمیں مل رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جی اجارے کے اندر بھی وہی ایکسٹرا اماؤنٹ ہم سے لی جاتی ہے, اور کنونشن اسلامک بینک کے اندر بھی, اور اسی طرح سعودی بینک کے اندر بھی. تو دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو آپ سے روایتی بینک کے اندر, کنونشنل بینک کے اندر ایکسٹرا یا مارک اپ لی جاتی ہے, وہ کسی بھی شرعی عقد کی بنیاد نہیں ہوتی وہاں پر. ٹھیک ہے, آپ کو گاڑی دی جاتی ہے, آپ کے ساتھ نہ سیل کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, نہ آپ کے ساتھ اجارے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور شریعت کے ہاں کسی بھی کوئی بھی معاملہ اگر آپ کرتے تو وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت ہونا چاہیے, کہ یہ سیل کا ایگریمنٹ ہے, یہ لیز کا ایگریمنٹ ہے, یعنی اجارے کا. اور اگر اجارے کا ایگریمنٹ ہے تو پھر اسی کے اصول امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جتنا وہ لے رہا ہے اتنا یہ لے رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف مارکیٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے, کہ دیکھیں اصل بات یہ کہ اسلامک بینک بھی لازم بات ہے کہ وہ فی سبیل اللہ تو کام نہیں کر رہے, وہ بھی تو لازم بات ہے ایک اس کے پاس بھی تو کسٹمر کا پیسہ ہے, وہ کسٹمر کو ہی تو اس سے جو ہے نا کما کر دینا ہوتا ہے. پلس یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے انہوں نے بھی کمانا ہے, کسٹمر کی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی ہے, تو وہ مارکیٹ کے ساتھ ہی چلتا ہے. اب مارک اپ یا پروفٹ, اس کا مارک اپ اور اسلامک بینک کا جو پروفٹ ہے وہ دونوں سیم رہتا ہے, لیکن یہاں پر ٹرانزیکشن چینج ہوا ہے. یہاں پر اجارے کا عقد ہوتا ہے, یعنی گاڑی بینک کی ہوتی ہے, بینک آپ کو کرائے پہ دے دیتا ہے, ساری کی ساری رسپانسبلٹی کرائے کے اندر, اجارے کے اندر بینک بیئر کرتا ہے, اور جو کنزیومر ہوتا ہے, کسٹمر ہوتا ہے, وہ جسٹ یوز کرتا ہے اس کو, اور یوزز چیز کے جتنے بھی رسپانسبلٹی ہے وہ اس کی ہوتی ہے, اور ایز اے اونر جو ہے رسپانسبلٹی سارے کی سارا بینک کو بیئر کرنا پڑتا ہے.
پھر اس کے بعد جب وہ پیمنٹ کرتا رہتا ہے تو اس طریقے سے وہ اتنا ایک اماؤنٹ اس کو پے کر دیتا ہے بینک کو کہ بینک اپنا پروفٹ بھی اس میں اصول کر لیتا ہے اور بینک کسٹمر جو ہے نا اس کو یوز بھی کر لیتا ہے، اور آخر میں اس کو سیل کا ایگریمنٹ الگ ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ، اور الگ سے ایگریمنٹ کو میں اس کے ساتھ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ گاڑی جو ہے وہ کسٹمر کی ملکیت میں، اونرشپ میں، پوزیشن میں وہ دے دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دو ایگریمنٹ کے تحت وہ گاڑی جو ہے وہ کسٹمر کو ڈیلیور ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں بینک کو اپنا پروفٹ بھی مل جاتا ہے، جس کو ابھی آپ نے کہا کہ مارک اپ بالکل سیم وصول کرتا ہے۔ اور اس کی میں نے ان کو شروع میں جو ہے نا ایک بات بتائی تھی کہ دیکھیں صرف ہم ریزلٹ کو نہ دیکھیں کہ اس کا سیم ریزلٹ کیا مل رہا ہے، کہ صرف ورڈنگ چینج ہے۔ ایک چیز اگر حلال چیز سے بنی ہوئی ہے، ایک حرام چیز سے بنی ہوئی ہے، اور دونوں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو دونوں سے ہم، ایک جیکٹ ہے، ایک خنزیر کے اس سے بنا ہوا ہے، ایک چمڑے سے، عام چمڑے سے بنا ہوا، دونوں یوز کر رہے، سردی سے بچتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ حرام چیز سے بنا ہے اور ایک حلال سے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ تو یہی اس بنیادی طور پر اسلامک بینک میں اور کنونشن بینک کے اندر فرق ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ ایک شرعی جو اصول ہے، انہیں ٹرانزیکشن ہے، اس کو فالو کیا گیا ہے، اور جو روایتی بینک کے اندر اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کسی بھی ٹرانزیکشن کا خیال رکھا گیا ہو۔ دیکھیں سود کے اندر اور سیل کے اندر کیا فرق ہے، سود اور سیل بے کے اندر کیا فرق ہے۔ سود میں مشرکین نے یہی اعتراض کیا، یہی کہا کہ قالوا انما البیع مثل الربا، سورہ بقرہ، کہنے لگے انما البیع کہ یہ جو سیل ہے مثل الربا، یہ تو سیم سود ہے۔ کیسے سیم سود کیسے؟ ایسے ہی تھا نا کہ ربا جو تھا وہ 100 روپے دیا جاتا تھا، 110 اصول کیا جاتا تھا۔ تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تمہارا سیل ہے مسلمانوں، یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ ہمیں کہتا ہوں کہ تم سود کرتے ہو، تم ناجائز کرتے ہو، خود تمہارا سیل بھی تو سود کی طرح۔ کس طرح؟ کیونکہ 100 روپے کی چیز تم خریدتے ہو اور 110 کی بیچ دیتے ہو، تو 10 روپے تم نے بھی کمائے، ہم بھی کماتے، 100 روپے دے کے 10 روپے لیتے ہیں۔ ہمیں کہتے تم حرام کرتے ہو، خود تم اپنے سیل کو جائز کہتے ہو۔ تو اللہ نے مزید تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن اتنی احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سیل کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام۔ کیا مطلب؟ یعنی سیل کے اندر ایسٹ آ گیا، تو جب ایسٹ آ گیا اور ایسٹ بھی باقاعدہ ایک عقد شرعی طور پر ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے تحت آ گیا، تو پھر وہ جائز ہے اس پر پروفٹ کمانا، لیکن پیسوں کے بدلے میں پیسہ کمانا وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو دونوں کے اندر یہ ڈیفرنس تھا، اب ریزلٹ تو سیم تھا۔ تو اب بظاہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو صرف ورڈنگ چینج ہے، 10 روپے آپ ادھر بھی کما رہے ادھر بھی کما رہے۔ نہیں، ورڈنگ چینج نہیں، صرف پورا ایک طریقہ کار چینج ہے۔ اور میں نے ان کو ایک مثال دی، آپ شاید اس وقت نہیں تھے، آپ علیہ السلام کے دور میں جیسے 6 چیزوں پر آپس میں ایکسچینج حرام ہے، ایکول ٹھیک ہے، ایکول سے زیادہ ہوگا تو حرام ہے، بے شک ایک طرف ٹھیک ہو دوسری طرف خراب ہو، کھجور، گندم، جو، اور ایک روایت میں نمک اور ایک روایت میں شعیر ہے، اور سونا اور چاندی۔ تو ایک صحابی کے پاس 2 کلو خراب کھجور تھے، دوسرے کے پاس 1 کلو اچھے کھجور تھے، تو دونوں آپس میں ایکسچینج کرنا چاہتے، آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں یہ سود ہے، اور یہ سود اس کی وجہ کیا ہے وہ پچھلے درس میں نے بتلا دیا تھا۔ آپ نے منع فرمایا کہ 2 کلو کا ایکسچینج 1 کلو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ 2 کلو ایکسٹرا دے رہے تو یہ، اور 1 کلو وہاں سے لے رہے تو 1 کلو جو ہے نا یہ سود بن رہا ہے۔ اب اس صحابی کو آپ نے سلوشن یہ بتایا کہ آپ یہ 2 کلو سیل آؤٹ کر دے، بیچ دے، اور اسی رقم سے آپ 1 کلو خرید لے۔ اب بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتے تو یہ تو صرف ورڈنگ چینج ہوئی، سیل کر دو اور اس سے وہ لے لو، تو یہ تو ریزلٹ تو یہی ہے نا کہ آپ نے 1 کلو لے لیا 2 کلو کے مقابلے میں۔ نہیں، it's a different between Islamic banking conventional، کہ اصل چیز ہے کہ ایک ایسٹ بیس فائنانس ہے with transaction with شریعہ رولز اینڈ ریگولیشن۔ نکاح ہے، نکاح میں ایجاب و قبول ہے، 2 گواہ اور ایجاب و قبول، بس، تو یہ جائز ہے۔ اس ایک طرف بدکاری ہے تو حرام ہے،
اس میں بھی ولنگ اگر عورت کی ہے تب بھی حرام، لیکن چونکہ اس میں ایجاب و قبول تو ہے لیکن وہاں گواہ نہیں. ٹھیک، ایک اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا تو بکری حلال ہے، نہیں کہا تو حرام ہے. تو بھائی بظاہر تو صرف ورڈنگ کے پر تو ورڈنگ کا نہیں ہے، اصل میں اس کے اندر بنیادی لوجک جو ہے، پیچھے میتھڈ جو ہے، طریقہ کار جو ہے، اس کو چینج کیا گیا ہے، تب جا کے جو ہے نا وہ ایک چیز جائز ہو جاتی. امید ہے کچھ پلے پڑی ہوگی بات. جی بہت جی شکریہ. جو ہماری جو قسط ہم دیتے ہیں اسلامک بینکنگ میں، تو آخر میں جی جا کے چیز جو ہے وہ ہماری اپنی ہو جاتی ہے. تو کیا ایسا ہے کہ وہ جو قسط دے رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا اجارہ پہ مبنی ہوتی ہے اور تھوڑی اصل رقم اترتی رہتی ہے، اسی وجہ سے آخر میں جا کے وہ ہاں جی وہ قسط، وہ اجارے کا یہ جو کرایہ کا جو قسط ہے نا، یعنی کرایہ جو ہے وہ اتنا وہ رکھ دیتے ہیں نا کہ اس میں وہ اپنا مارجن اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا وہ اصول کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا وہی مل جاتے ہیں کرایہ کی شکل میں. تو وہ لازم بات ہے، کرایہ تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے وہ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں نا، وہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی رکھ سکتے ہیں نا، تو وہ اتنا وہ رکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا پروفٹ بھی اس میں اصول کر لیتے ہیں، آخر میں وہ بیچ دیتے ہیں. جی تو سر جی اگر یہ دو نہ رکھیں، مطلب ایک رینٹ کا رکھا ہے اور آخر میں پھر فائنل سیل کا رکھا ہے، تو ایک اگر رکھیں تو یہ اس طرح سود میں شمار ہوتا ہے، مطلب دو عقد ہوئے اس میں، ایک پہلے کرائے کا ہوا اور آخر میں پھر ان کے ساتھ سیل کا اگریمنٹ ہوا ہے. اس وجہ تو سے یہ اس میں، ورنہ اگر ایک ہو تو یہ سود میں چلا جائے گا. نہیں ایک ہو تو پھر ایک آپ دیکھیں نا، یہ جو ابھی طالبہ نے پوچھا تھا نا کہ دیکھیں کنونشنل بینک کے اندر کیا ہوتا ہے، ہائر پرچیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لیز. کنونشنل بینک کے اندر جو گاڑی لی، لیکن وہ لیز کے معنی اجارے کے اصول پر نہیں بولتا تھا. دیکھیں اگر کنونشنل بینک سے آپ نے گاڑی چلو لیز پہ کر لی، اجارہ جس کو اجارہ کہتے ہیں، لیز پہ اٹھا لی ہے گاڑی، ٹھیک ہے، اور آپ قسط دیتے رہتے ہیں، کرایہ دیتے رہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آخر میں جو گاڑی کسٹمر کو چلی جاتی ہے وہ کس بنیاد پہ چلے گی؟ وہ تو کرایہ تھا، کرایہ دیتے رہے، گاڑی تو بینک کی تھی، تو اب یہ کسٹمر کو کیسے آ گئی کسٹمر کے پاس؟ یہ بنیادی چیز ہے. تو اسلامک بینک کے اندر بھی ٹھیک ہے، کرایہ پہ، لیز پہ ہیں، اجارے پہ ہیں، وہ کرایہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اب کسٹمر کے پاس کیسے آئے گی؟ کیونکہ ابھی تک گاڑی بینک کی ہے، اونرشپ بینک کی ہے. اب کسٹمر کو پوزیشن دینے کے لیے، اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے، یا تو دو ایگریمنٹ ہو سکتی ہے، یا گفٹ ہو سکتی ہے یا سیل ہو سکتی ہے. تو سیل بھی ہوتا ہے، گفٹ بھی ہو سکتا ہے، باقاعدہ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، کانٹریکٹ ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ میں عائشہ؟ جی سر جی آ گئی. مطلب آخر میں کوئی نہ کوئی، کیونکہ مستقل رینٹ پہ دیتے رہیں گے تو رینٹ پہ ہی چلتی رہے گی. تو وہ رینٹ ہے نا، تو پھر رینٹ اگر ہے تو رینٹ سے پھر آپ اس کو دیتے کیوں ہے؟ کیسے دے رہے ہو آپ کسٹمر کو؟ کیسے دے رہے ہو آپ؟ وہ تو کرایہ ہے نا. جیسے گھر میں نے آپ سے کرایہ پہ لیا، کرایہ دیتا رہا، تو پھر وہ میرا تو نہیں ہوگا نا. میں کرایہ دیتا رہوں گا تو وہ میرا تو نہیں بن جاتا نا. وہ میرا کیسا بنے گا؟ کہ جب آپ میرے ساتھ باقاعدہ کوئی عقد کرے، کوئی کانٹریکٹ کرے، ایجاب و قبول، آفر ان ایکسیپٹڈ فار سیل اور فار گفٹ، اینی تھنگ، تب جا کے وہ چیز میری ہو جائے گی، میری اونرشپ میں آئے گی. سر صاحب اگر ہم رینٹ کا نہیں رکھتے، ویسے شروع سے عقد کا رکھتے ہیں کہ آپ قسطوں پہ دیتے رہیں، ہم آپ کو قسطیں ادا کرتے رہیں گے، تھوڑا کر کے اینڈ میں ہم آپ پورا ہمیں کر دیں، تو یہ بھی جائز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مرابحہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بینک لے کے آپ کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز لے کے اس پہ آپ کو مہنگا بیچ دیتا ہے، پھر آپ قسطیں دیتے رہیں، تو وہ سیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بینک جو ہے نا، اس کو چونکہ یہ استعمال والی چیز ہے تو اس میں عمومی طور پر جو ہے وہ اجارہ والا معاملہ کرتے ہیں. جی صحیح ہے، سمجھ آ گیا الحمدللہ. استاد محترم اس کا مطلب ہے جو منی چینجر ہے وہ تو پھر بالکل ہی جائز نہ ہوا نا. وہ تو پھر کیونکہ پیسوں کے بدلے ہی پیسے ہیں، تو پھر وہ اضافی پیسے کس چیز کے لیے لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ نے تو سوال کیا. میں اچھا یہ ہمارا اگلا جو سیشن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، بانڈز، شیئر سے متعلق، بانڈ، حقوق وغیرہ. لیکن خیرحال یہ سوال اچھا ہے. دیکھیں منی چینجرز، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسوں کے بدلے میں ایکسٹرا پیسے لینا تو جائز نہیں ہے. اچھا یہ جو ہمارے ہاں
होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, यानी ये प्रेश नोट होते हैं ईद के दिनों में, और लोग क्या करते हैं कि बाजार के अंदर जो है ना प्रेश नोट लेते हैं, 1100 देते हैं, 1000 का वो क्या कहते हैं उसको पैकेट लेते हैं। ये जायज नहीं है, क्योंकि बेशक वो नए हैं, ये पुराने हैं, लेकिन अगर एक्सचेंज है तो बराबर इक्वल होना चाहिए। एक्स्ट्रा 1 रुपए भी वो सूद के जुमरे में आता है, ठीक है। अब जो मनी एक्सचेंज का काम है, देखिए उसमें पाकिस्तानी रुपए का आपस में एक्सचेंज नहीं होता कि आपने किसी मनी एक्सचेंज के पास गए और आपने 1000 रुपए उसको दिए, आपने उसको बोला कि यार मुझे आप जो है वो 1000 रुपए कैश दे दे, ठीक है, या 500 रुपए है कैश दे दे, उसने आपसे उजरत दी। नहीं, वहां पर होता है दूसरे करेंसी का एक्सचेंज। ऐसा ही है ना, आपको चाहिए, आप पैसे लेकर गए और रुपए, और आपने कहा मुझे डॉलर चाहिए। इसी तरह जो है आप कभी डॉलर लेकर जाते कि मुझे पाकिस्तानी रुपया चाहिए, या आपने मलेशियन रंगून चाहिए, रियाल चाहिए। तो ये हजरत शेखुल इस्लाम साहब ने और दीगर हजरात ने तकरीबन वहबत ज़ुहैली और दीगर जितने भी स्कॉलर है, सऊदी, बहरैन, मिस्र, तमाम ने इस पर फतवा दिया है कि ये जो पाकिस्तानी रुपया या एक मुल्क की जो करेंसी होती है, वो तो आपस में एक जिन्स है, और एक जिन्स का जब एक जिन्स से तबादला और एक्सचेंज हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट जायज नहीं होती, जैसे गंदम का गंदम के साथ, सोना का सोने के साथ। तो ये एक जिन्स है, जिन्स। लेकिन अगर डिफर हो जाए, एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क के साथ उसकी एक्सचेंज हो, तो ये डिफरेंट जिन्स है। और ये मैंने आपको पिछले दर्स में बताया था कि हदीस में ये बाकायदा मेंशन है कि अगर जिन्स तब्दील हो जाए तो फिर इजाफा जायज है, उधार जायज नहीं, इजाफा जायज है। यानी अगर सोने के बदले में चांदी का एक्सचेंज हो, तो 1 तोला सोने के बदले में 2 तोला चांदी एक्सचेंज कर सकते हो। 1 तोला सोना के बदले में 10 तोला चांदी दे सकते हो। 1 किलो गंदम के बदले में 2 किलो खजूर दे सकते हो। डिफरेंस, जिन्स चेंज हो गया। इसी तरह ये जो डॉलर और एक मुल्क की दूसरे मुल्क की करेंसी है, मसलन रुपया, ये अलग जिन्स है। इज इट द डिफरेंस काइंड, ये अलग जिन्स है। जब अलग जिन्स हुआ तो फिर उसमें इजाफा जायज है। नहीं आ रही बात समझ? जी आ गई बात समझ में, लेकिन देखें ना, जो कीमत खरीद होती है और कीमत फरोख्त होती है, उसमें भी तो फर्क होता है ना, वो क्यों होता है? हाँ, बस ये तो ये तो होता है। ये जो कीमत, ये तो असल में गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और यही जो है ना उनका कमाने का एक जरिया होता है कि जो है इतने पे जो है ना वो आपसे लेंगे, और अगर आपको सेल करेंगे तो वो इतने का, ठीक है। तो ये असल में कुछ मुल्क की हालात की बुनियाद पर भी होता है कि ठीक है, और कुछ जो है इसके अंदर और भी मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसूली बात जो मैंने आपको बताई कि वो ये कि अगर वो उसमें वो जो है रेट से ऊपर भी हो, रेट से ऊपर भी हो तो उसमें भी गुंजाइश है, इसलिए कि अलग जिन्स है। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन उस्ताद मोहतरम, अगर जो काम खुद ये कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर मनी एक्सचेंज का काम कर रहा है, तो वो ये जो इजाफी रकम ले रहा है, तो क्या वो जायज होगी? मेरा सवाल सिर्फ यहाँ आ रहा है। इजाफी रकम देके, पहली बात तो है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट मुकर्रर है ना, तो उससे इजाफी रकम जो है ना लेना, जो है ना, ये तो कानूनी खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी पाई गई है और कानून की खिलाफ वर्जी का गुनाह होगा। लेकिन अगर उसने ले लिया तो वो फिर भी गुंजाइश है, इसलिए कि जिन्स चेंज है तो इजाफी रकम ले सकता है। लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी, जैसे ट्रैफिक का कानून है, मुख्तलिफ कवानीन है, तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इजाफा लिया है तो वो जायज है। जैसे आपने अगर कोई वो कर दिया ना, क्या कहते हैं, स्मगलिंग की, बाहर से माल स्मगल किया, तो अगर वो स्मगलिंग करना तो जायज नहीं है, इन्हें वो तरीक़ेकार तो ठीक नहीं है, गैर कानूनी है। लेकिन अगर वही माल आपने आगे बेचा और उस पर प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट आपके लिए जायज है, इसलिए कि चीज आपने बेची है ना। अगर वो चीज हलाल है, कोई भी मसलन कंबल है और कोई अखरोट है जो वगैरह है। आ रही बात समझ में? जी अलहमदुलिल्लाह। एनी क्वेश्चन?
جی سر. استاد صاحب میسج میں کسی نے آپ سے سوال کیے ہیں. ہاں میسج میں یہ دوسرا والا تو مجھے آپ سمجھا دے. یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے انگلش ورڈنگ میں نہیں کیا کہتے ہیں رومن میں. دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہ گروی پر گھر لیتے ہیں لوگ, اس میں بینک تو انوالو نہیں ہے. گروی پر گھر لیتے ہیں, گروی پر گھر لیتے, تھوڑا سا مجھے اس کا بتا دے کہ کیسے لیتے ہیں گروی پر گھر لیتے ہیں, اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دے تو میں بتا دیتا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نا مثال کے طور پر کہ کوئی مالک مکان ہے اس کو 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے دے دیتے ہیں اور اس کا گھر لے لیتے ہیں جیسے کرائے پر لیتے ہیں. اس کے بعد جو وہ اس گھر میں رہتے ہیں اور مالک مکان اس پیسوں کو استعمال کرتا رہتا ہے اور بعد میں یہ ہے کہ وہ جب وہ پیسے واپس کرتا ہے تو گھر واپس لے لیتا ہے اپنا. اس میں وہ کرایہ نہیں دیتا رہنے والا شخص. تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ پگڑی پہ جو لیتے ہیں یہ اس میں کرایہ نہیں دیتا, مطلب جو کرایہ دار ہوتا ہے نا وہ اپنا ایک زیادہ اماؤنٹ نا رکھوا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بغیر کرائے کے اس مکان میں رہتا ہے جب تک کہ مالک مکان اس کی اماؤنٹ کو استعمال کرتا رہتا ہے اور وہ اس کے مکان کو استعمال کرتا رہتا ہے. اور جب انہوں نے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپس میں وہ اپنا مکان لے لیتا ہے یا اس کو اس کے پیسے اسی طرح ایز اٹ از دے دیتا ہے. پورے پیسے دے دیتے ہیں یا کرایہ کاٹ دے؟ پورے پیسے دے دیتا ہے, کرایہ نہیں کاٹتے. رہن پہ رکھواتے ہیں کہ وہ والا. ہاں یہ غلط ہے نا. دیکھیں یہ جو رہن ہوتا ہے نا یہ تو رہن کو استعمال کرنا تو جائز نہیں ہوتا نا. مرتہن جس کے پاس رہن پیسے رکھوائے جاتے ہیں اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بے شک جو ہے نا آپ اس کو اجازت بھی دے دے کہ آپ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے رہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا, دیکھیں یہ جو آپ نے اس کو استعمال کی اجازت دی نا تو یہ قرض ہو گیا. ابھی جو ہم نے بات بتائی تھی آپ, یہ تو رہن جو ہوتا ہے نا یہ امانت ہوتا ہے, اور اگر آپ نے اس کی اجازت دی کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تو یہ قرض بن جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ قرض بن گیا. یہ پیسے اس کے پاس قرض بن گئے, اور جب وہ پیسے اس کے پاس قرض ہو گئے, جب وہ استعمال کرنے لگ گیا تو آپ اپنے قرض سے نفع اٹھا رہے. نفع کیسے اٹھا رہے؟ کہ آپ بغیر کرائے اس گھر کے اندر رہ رہے. تو کل قرض جر نفع فہو ربا. اب یہ جو قرض ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ نفع حاصل کر رہے. نفع کیسے؟ کہ آپ اس کے مکان میں رہ رہے بغیر کسی معاوضہ کے, اور اسی پیسوں کو وہ استعمال کر رہے, تو آپ اس پیسے سے گویا کہ نفع حاصل کر رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے نا کہ آپ ایڈوانس کرایہ دے دے, بس 2 سال کے لیے رہنا ہے, 3 سال ایگریمنٹ کر لے کہ ٹھیک ہے جی میں جتنا بھی میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کا جتنا کرایہ ہو سکتا ہے میں آپ کو ایڈوانس میں دیتا ہوں بس, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح پیسے دے کر پھر بعد میں جو ہے اس سے جب مکان واپس کرو تو پورے کے پیسے لو, تو یہ تو بالکل رہن کا استعمال درست نہیں ہے, اور یہ قرض بن جاتے ہیں. قرض پر نفع درست نہیں ہے. اب اس میں تو وہ دونوں طرح سے استعمال کر رہے ہیں نا. اچھا اگر ایک ایسا صورتحال ہو مثال کے طور پر کہ وہ مالک مکان کو اس چیز کی اجازت دے دی جائے کہ آپ یہ پیسے استعمال کر لیں, میں آپ کے گھر میں رہ رہا ہوں, اور وہ ایک رفلی ایک تھوڑا بہت کرایہ مثال کے طور پر 1000 روپے وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم 1000 روپے کرائے پہ دے رہے, تو کیا ایسا ٹھیک ہوگا؟ نہیں, صورت کرایہ جو نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کرایہ جو ہے وہ کرایہ پھر اس کے مطابق ہونا چاہیے. کرایہ وہ مارکیٹ کے مطابق طے کریں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو بولے کہ یہ اماؤنٹ ہم آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں اور یہ سیکورٹی کے طور پر ہوگا, اور یہ آپ نے پھر ہمیں واپس, یہ سیکورٹی کی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے لیکن وہ بھی قرض بن جاتی ہے. وہ پھر اس کو اگر استعمال کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کرایہ مارکیٹ کے مطابق دے رہے. کیونکہ اگر مارکیٹ سے کرایہ کم ہوا تب بھی آپ اپنے اس سود, اپنے اس قرض سے نفع حاصل کر رہے. میری بات سمجھ رہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زمین دیتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کوئی اگر سرحد کے یا پنجاب کے دیہاتوں کے ہیں نا, تو لوگ زمین دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اجارے پہ, ٹھیکے پہ دینا. تو زمین دیتے ہیں اور زمین والے سے انہیں جس کو دیا جاتا ہے نا اس سے ایک اماؤنٹ لے لیتے ہیں. کیا لے لیتے؟ ایک اماؤنٹ لے لیتے, قرض لے لیتے ہیں. اس کو بھی لوگ گروی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اصل میں ہوتا ہے کہ بندے کو پیسے چاہیے, اب اگلا بندہ پیسے نہیں دے رہا تو وہ زمین گروی میں رکھوا دیتے کہ زمین لے لو.
اب زمین وہ بندہ استعمال کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا جو ہے نا اس کو کرایہ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی سود ہے، علماء نے تب نے لکھا ہے، اس لیے کہ وہ جب آپ کو پیسے دیے وہ قرض ہے، اب زمین والے نے تو آپ کو پیسے دیے قرض، اب زمین اس نے گروی رکھوایا، تو زمین گروی ہے اس کے پاس، وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا اپنے قرض سے نفع حاصل کر رہے اور آپ اس کو قرض پر جو ہے نا نفع دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بے شک آپ اس کو، ہاں اگر آپ اس علاقے کے مطابق جو ہے نا اس سے کرایہ وصول کر رہے ہیں اس زمین کا جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیسے ہیں اس کا آپ قرض کی بنیاد پر آپ نے لیے کہ یہ میں نے آپ کو واپس کرنے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو زمین دی ہے یہ آپ کے ساتھ الگ کرائے کا معاملہ ہے، تو یہ جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی گھر کا معاملہ ہے، یہ جو گھر ہے اس میں قرض کا معاملہ الگ ہوگا کہ بھائی یہ اماؤنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں 2 لاکھ روپے، یہ آپ بے شک رکھ لے، آپ اس کو استعمال کرتے، قرض ہے، لیکن جو کرائے کا معاملہ ہے اجارے کا وہ الگ ہوگا، اور وہ کتنا ہوگا، وہ بالکل مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرایہ ہوگا، اگر اس سے 1 روپے بھی کم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اس رقم کے عوض میں اس سے نفع حاصل کرے، وہ جائز نہیں ہوگا۔ جی جزاک نہیں ہے، اللہ، سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ جی 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 محترم یہ جو پگڑی کا سسٹم ہوتا ہے وہ جائز ہے؟ بس پگڑی کے بارے میں بھی جو ہے نا علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو ہے 2-3 رائے ہیں، لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ اس کی بھی گنجائش آج کل جو ہے نا وہ منع کرتے ہیں، جہاں پر بہت سخت ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کوئی مکان ہی نہیں ملتا ہو تو پھر وہاں، لیکن پگڑی کو بھی جو ہے نا یوں کہہ سکتے کہ اس کی ایک حل یہ ہے کہ وہ بھی ایڈوانس کرائے ہی کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یکمش ایک رقم دے دی جاتی ہے، اس سے ہوتا صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک رائٹ مل جاتا ہے کہ میں اس مکان کے اندر اب 30 سال کے لیے رہوں گا، 30 سال کے لیے رہوں گا، اور اب جو ہے اس میں مجھ سے کوئی وہ نہیں نکال سکتا، لیکن اس میں بھی بات وہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرائے کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کرائے کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کرایہ بھی اس کو اسی طرح جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہے وہ دیتا رہنا چاہیے، اور یہ اس لیے ضرورت کی بنیاد پر علماء نے اس کی بعض نے گنجائش دی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اماؤنٹ اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی وہ کلا جو ہے نا ہر سال ہمیں نکال نہ دے، اگلے سال میں نے دکان پر خرچہ کیا اور اس نے اگلے سال مجھے نکال دیا، تو وہ زیادہ اماؤنٹ دیتے تاکہ اس جو مکان ہے، مالک مکان ہے، اس کا منہ بند ہو جائے اور وہ ہر وقت مجھے نکالے نہیں، بس وہ اسی وجہ سے تاکہ اس کا ایک رائٹ بن جائے، ٹھیک ہے، اور بس یہ اسی صورت جو ہے اسی کو جو ہے علماء نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس میں کرایہ جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی سر، کچھ سمجھ آئے؟ جی استاد صاحب۔ ہاں یہ انہوں نے پوچھے نا کہ اگر گورنمنٹ کے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ ملازمین کی تنخواہ پر جو منافع اگر اکاؤنٹ اسلامک بینک میں اگر اکاؤنٹ ہے اس پر جو نفع آئے گا تو وہ تو جائز ہے، اس لیے کہ وہ تو اس پر کاروبار کرتے ہیں، ان کے مبتدئین کرام ہے، اس کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن اگر کنونشنل بینک کے اندر ان کا جو ہے نا پہلے اکاؤنٹ تھا اس پر جو پروفٹ آیا تو وہ پھر بلا نیت ثواب صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا استعمال درست نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ استاد محترم اگر یہ جیسے ایک جو لوگ جو ہے سودی بینکوں سے گاڑی لے لیتے ہیں، اچھا اب کسی شخص نے جو ہے وہ معاملہ کیا، سودی بینک سے گاڑی لی لیکن اس نے قسطیں پوری نہیں دی، اب ایک شخص جو ہے سے اس گاڑی کو لے لیتا ہے، تو کیا پھر یہ اس کا جو دوسرا بندہ لے رہا ہے آدھی بھی کہ باقی قسطیں میں پے کر دوں گا، تو وہ بھی پھر سود کے معاملات میں آتا ہے؟ بہرحال وہ اس سے جو ہے نا لازمی بات ہے کہ اس پہلے بندے نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ ایگریمنٹ تو غلط ایگریمنٹ ہے نا، ان ویلڈ ایگریمنٹ ہے نا، وہ اجارہ ہے نا، تو اب جو ہے لازمی بات ہے کہ
جب وہ غلط ایگریمنٹ ہے تو غلط ایگریمنٹ والا بندہ آگے کوئی ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ اس کا اونر ہی نہیں ہے، تو وہ آگے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتا نا، تو نہیں کرنا چاہیے، درست نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ استاد۔ بس دعاؤں کی درخواست ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، السلام، اجازت ہے؟ جی استاد صاحب اجازت ہے، وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔